یہ آیت نمبر 223 ختم ہو رہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو عرضتاً آڑ لایمانکم اپنے قسموں کے سبب، ان تبرو اس بات سے کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ فرماتے تمہارا، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن لیکن یؤاخذکم تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں اس چیز پر کسبت قلوبکم جس کو تمہارے دلوں نے کمایا، واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ ان آیات سے پیچھے بھی اور آگے بھی تقریباً میاں بیوی سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے، معاشرتی احکامات کا ذکر ہے، تو یہ درمیان میں قسم کا ذکر اور اس کے احکامات بیان فرما دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے للذین یؤلون اگلی آیت کے اندر ایک خاص قسم کا بیان ہے جس کو ایلا کہتے ہیں، کہ جو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس لیے پہلے قسموں کے احکامات بیان کر دیے۔ فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم، کہ تم اپنی قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، کس چیز کے لیے؟ کسی نیکی سے رکنے کے لیے، نیکی کو ترک کرنے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یعنی ایسی قسم کھانا کہ جس کے اندر آدمی نیکی کو ترک کر دے، نیک کام کو چھوڑ دے، نیک کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے، یا یہ ہے کہ کسی برے کام کے کرنے کی قسم کھا لے، تو وہاں پر ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی نیکی سے منع نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نیکی کا حکم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے برا کام کرنے کا حکم نہیں فرماتے بلکہ برائی سے روکتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے قسم کھا لی ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، تو اب ظاہر ہے تو یہ کام جو ہے والدین سے بات کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ نیکی ہے، تو نیکی کو نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ یا کسی گناہ کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا، اللہ کی قسم میں جو ہے فلاں کام کروں گا، فلاں برا کام کروں گا، تو اب ظاہر ہے جو ہے نا، تو یہاں پر یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کا آیا ہے کہ جس نے نیکی کو ترک کرنے کی قسم کھائی ہے یا گناہ کو کرنے کی قسم کھائی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر نیکی کو ترک کرنے کی قسم کھائی ہے تو وہ نیک کام کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اسی طریقے سے اگر برا کام کرنے کی قسم کھائی ہے تو وہاں برا کام نہ کرے، برائی سے رک جائے، تو برائی سے رکنے سے زیادہ یہی ہے کہ اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا ہے، تو وہاں پر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، کہ تم نیکی کو چھوڑ دو اور وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرنا چھوڑ دو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا کر لیا ہے تو پھر قسم کا کفارہ ہے جس کا تذکرہ آگے 7ویں پارے میں آئے گا کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ کہ قسم کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو، 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، متوسط درجے کا، پیٹ بھر کر ان کا کھانا کھلا دے 2 وقت، اور یا یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کو ہر آدمی کو جو ہے صدقۃ الفطر کے برابر گندم جو ہے گندم یا اس کی قیمت ادا کر دے، تو 10 آدمیوں کو جو ہے 10 مسکینوں کو 10 فقراء کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا یہ ہے کہ ہر مسکین کو، ہر آدمی کو صدقۃ الفطر جتنا جو ہے وہ غلہ دے دے، اس کی قیمت دے دے، یا یہ ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کپڑا پہنا دے، اتنا کپڑا کہ جس سے آدمی کا سطر چھپ جائے، سطر جو ہے وہ چھپ جائے تو اتنا کپڑا دے دے، اور یا یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے۔ تو ان 3 باتوں میں تو اختیار ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ یہ 3 باتیں ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔
3 रोज़े रखने हैं लगातार, तो ये कसम का कफ़ारा है। अगर कभी कसम खा ली है, कसम टूट गई है, तो ये कफ़ारा है उसका। ला युआखिरुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी लग़्व कस्मों पर मुआख़ज़ा नहीं फरमाते। कसमों की 3 किस्में बयान की जाती हैं। एक को कहते हैं यमीन लग़्व किस्म। लग़्व किस्म ये है कि आदमी बात बात पर कसम उठा लेता है, ऐसे मुहावरे जो है ना आदत के तौर पर कसम उठाई जाती है। और या ये है कि गुज़श्ता किसी काम पर जो है अपने इल्म के मुताबिक कसम उठाई कि मेरे इल्म मालूमात के मुताबिक जो है फ़लाँ शख्स आ गया है मसलन, हालांकि वो वाक़ई में वो नहीं आया था, तो इसके अपने इल्म के मुताबिक कसम उठाई है, लेकिन इसका इल्म जो है वो वाक़े के ख़िलाफ़ था, वो फ़लाँ शख्स नहीं आया था या फ़लाँ काम नहीं हुआ था, तो ये इसको यमीन लग़्व कहते हैं। इस पर मुआख़ज़ा नहीं है, ना कोई कफ़ारा है, ना गुनाह है। और एक है यमीन गमूस। गमूस के माने हैं डूबने के, डुबा देने के, कि ये कसम जो है आदमी को गुनाह के अंदर डुबा देती है। वो ये है कि जानबूझकर झूठी कसम खाना, कि आदमी ने कोई काम किया नहीं है, जानबूझकर कह देता है कि वल्लाह मैंने ये काम कर लिया है, या कोई काम कर लिया है और जो है फिर कसम खा देता है कि मैंने ये काम नहीं किया, तो जानबूझकर झूठी कसम खा लेता है, तो ये सब गुनाह है, गुनाह कबीरा है इसको। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, और कत्ल नफ्स, किसी नफ्स को जानबूझकर कत्ल करना, और यमीन गमूस, झूठी कसम खाना, ये जो है ना कबीरा गुनाह इनको करार दिया गया है। और एक कसम है, इस पर जो है ना आखिरत में मुआवजा है। कबीरा गुनाह है, आदमी को आखिरत के अंदर गुनाह होगा, सजा होगी अगर बगैर तौबा के मर जाता है, और दुनिया में इस पर कोई कफारा नहीं है, इसका कोई कफारा अदा नहीं करना पड़ता है इस कसम का। और एक है यमीन मुनाकिदा, कि आदमी ने आइंदा किसी काम के करने की कसम खा ली है या आइंदा किसी काम के ना करने की कसम खा ली है, इसको कहते हैं यमीन मुनाकिदा। अब अगर उसके खिलाफ करेगा तो फिर कसम का कफारा अदा करना पड़ेगा, और वो कफारा मैंने पहले अर्ज कर दिया है। तो इसलिए फरमाया कि ला युआखिरुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी लग़्व कसमों पर मुआख़ज़ा नहीं फरमाते, वलाकिन युआखिरुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, लेकिन तुम्हारा मुआख़ज़ा फरमाते हैं उस पर कि जिसको तुम्हारे दिलों ने कमाया है। मतलब यानी जिस कस्मों पर तुमने जानबूझकर कसम उठाई है आइंदा किसी काम के करने या न करने की, तो फिर उस पर मुआवजा होगा। उस पर मुआवजा यही है कि अगर जो है दुनिया के अंदर तो उसका कफारा देना है, और आखिरत में जो है ना फिर उसको तौबा करनी चाहिए कि उसने क्यों अल्लाह ताला के नाम की जो है कसम उठाई है और उसकी लाज क्यों नहीं रखी, तो इसलिए। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जैसे पहले आया पिछली आयत में कि किसी नेकी को तर्क करने की कसम खाई है, तो वहां पर कसम को छोड़ दे, यानी अपनी कसम को तोड़ दे और कफारा अदा कर दे।